اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلدت بركته بذاته وحياه وتقي أوالهم بطيبه وذكره ورياه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسے نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایمان کی تجدید ہمیشہ کرنا ہے. میں ہر بار کہتا ہوں، ہمارے شیخ بھی ہمیشہ کہتے ہیں، ان کے شیخ بھی ہمیشہ کہتے تھے. یہ شروع سے بات آ رہی ہے. سرکل نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا تو میں اسے بخشوا لوں گا. رائی دانے برابر. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس وقت ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے ایک ہتھیلی پہ حباب کو لے جانا ہے کہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اس کانچ کے حباب کی حفاظت کرنا پتھروں سے پھوٹنے سے ہو، اتنا مشکل کام ہوگا ایمان کی حفاظت کرنا. ایمان بڑی اہم چیز ہے، مقدم چیز ہے. اور ایمان ایک دم نہیں آتا. وہ ایک دم صرف صحابہ کا تھا جو ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ دیے بدل گئے. ہمارا ایمان ویسا نہیں رہتا. ہم وہ کیفیت والے نہیں. ہم کو ہمیشہ فکر کرنی. ہمارے بالکل اچھی مثال دیتے ہیں سر کہ ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، بس کا سفر کرتے ہیں، جو بھی سفر کرتے ہیں، دوران سفر ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا سوٹ کیس جو ہوتا ہے، ہمارا سامان کا جو لگیج ہوتا ہے، ہم لگیج کو اوپر رکھ دیتے ہیں. لگیج کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اپنے باتوں میں مگن رہتے ہیں، لیکن ہر کچھ دیر بعد فوراً نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارا سامان ہے یا چور لے کے چلے گئے. اپنی بات چیت میں ہے، اپنے سب شغل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نظر ہمیشہ ایمان پہ، مطلب اس لگیج پہ لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ایمان والا دنیا میں اپنے کام میں لگا ہوا رہتا، لیکن نظر ہمیشہ اس کی اپنے ایمان پہ ہوتی ہے. میں ایمان والا ہوں، میرا ایمان چلے گا. اگر اونگ بھی آ گئی اس کو، ایسا اونگ جیسے ہی آنکھ کھلے گی فوراً دیکھے گا اس طرف. یعنی اس کے لیے سب سے مقدم ٹرین میں سفر کرنے کے لیے اس کا لگیج ہے. اگر لگیج چلے گیا تو میرے کپڑے چلے جاتے ہیں، میرا پیسہ اس میں ہے، میرا ٹفن اس میں ہے. یعنی میں جس مقام پہ جانے والا ہوں وہ مقام میرے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا. وہ مقام پہ میرے کو سکون ہونا، سہولت ہونا، آسانی ہونا تو کیا ہونا؟ میں جو لگیج لے کے جا رہا ہوں وہ حفاظت سے میرے ساتھ رہنا. ہم یہاں سے دوسری دنیا میں جانے والے ہیں، ہمارا آخرت کا سفر ہونے والا ہے. تو آخرت کے سفر کی تیاری ہمارے پاس ہے نہیں، دیکھتے رہنا ہمیشہ. جو کچھ بھی ہم سرمایہ جمع کر رہے ہیں، ایمان ہمارا ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں، ہمیشہ ہماری اس پہ نظر ہونی چاہیے. یہ ہمارا حلقہ جو ہے صرف حلقہ کر کے چلے جانا منشا نہیں ہے، ذکر کر کے چلے جانا منشا نہیں ہے، بیان سن کے چلے جانا منشا نہیں ہے. اگر بیان سننے کے بعد، اگر حلقہ اٹینڈ کرنے کے بعد ہمارے دل میں جلا پیدا نہیں ہو رہی تو یہ سب ضائع ہے. ہمارے قلب میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے خیالات میں تبدیلی نہیں آ رہی، یعنی ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ بڑھنا نہیں بڑھنا. ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ
بردار نہیں پڑ رہا. اللہ ہمارا حاجت روا ہے, ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا, ہمارے اعمال میں ہماری کسی اور چیز فرق نہیں آ رہا, تو سمجھنا کہ ہمارا یہ بیٹھنا, ہمارا یہ سننا ضائع ہے. بزرگان دین جو محفل لگائے, وعظ تو کئی جگہ ہو جاتا, مساجد میں ہوتا, بڑے بڑے جلسے ہوتے, ایک مرتبہ جلسہ کرے چلے گئے, بیان کرے چلے گئے. لیکن خانقاہی نظام اس لیے قائم کرے کہ مسلسل خلق کے اوپر وارد ہوتے رہنا, بات آتے رہنا, مسلسل آتے 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 قلب میں نرمی پیدا ہوتی. ابھی سرکاری نل ختم ہو گئے. میرے بچپن میں میری یاد ہے, میں دیکھا نل, سرکاری نل, ہمارے نانی کے مکان کے پاس تھا ایک سرکاری نل. وہ نل کے نیچے اتنا موٹا پتھر, لیکن پتھر میں اتنا گڑا تھا. کیسا پڑا گڑا, وہ نل کھلا رہتا, ہمیشہ پانی گرتے گرتے گرتے, کتنے سال سے پانی گرا تھا پتہ نہیں, لیکن وہاں پہ سوراخ پیدا ہو گیا. یعنی ایک ہی جگہ پہ مسلسل کام کرتے 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 اس پہ اثر ہوتا, چاہے پتھر بھی کیوں نہ ہو. اب ہمارا دل تو اتنا سخت نہیں ہوگا, ہمارا دل تو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں, اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں. ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا. ہم جو اپنے ایمان میں اضافہ, ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, وہ سلسلہ ہمارا سرکار دو عالم رسول کی سیرت مبارکہ کا ہے. ہم پچھلے نشست میں, ہمارا پچھلا جو پروگرام تھا, پروگرام میں ہم دیکھے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا, وہ خطبہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین خطبہ ہے. انسانی تاریخ کا سب سے بہترین خطبہ ہے, جس میں آپ نے تمام انسانیت کو درس دیا. ایسا نہیں کہ خالی مسلمانوں کے لیے خطبہ دیا. وہ جو خطبہ ہے آج ساری دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے. سرکار نے اسی وقت ارشاد فرما دیا, کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں, کسی عرب کو کسی عجم پہ کوئی فوقیت نہیں, کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی فوقیت نہیں. آج جمہوری نظام کیا ہے, وہی ہے جمہوری نظام. آج جمہوریت جو بولی کہ تمام لوگ برابر, یہ سرکل سن اسی وقت بتا کے چلے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا, انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے پاس مکرم اللہ کے پاس وہی ہے جو متقی, اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ خطبہ آپ کا جو ہے حجۃ الوداع کا, یہ تاریخ انسانیت میں ایک سنہرے الفاظ میں رکھا ہوا ہے, اور قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے. جو ان الفاظ کو سنا, اس پہ عمل کرا, وہ کامیاب. آج دنیا, یورپ آج ترقی کر رہا, امریکہ آج ترقی کر رہا, دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں. اس کی بنیاد دین پہ ہے, اس کی بنیاد دین پہ ہے. وہ لوگ دین کے جو بنیاد ہے, بنیاد لے لیے, ہم بنیاد کو چھوڑ دیے, ہم بنیاد کو چھوڑ دیے, ہم رسم و رواج میں رہ گئے, ہم نماز پڑھنے میں رہ گئے, ہم نماز پڑھنے میں رہ گئے, ہم عبادتیں کرنے میں رہ گئے, لیکن جو نظام اللہ تعالیٰ دیا ہمارے کو بنانے کے لیے, وہ نظام چھوڑ دیے, پسپا ہو گئے. نظام جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم نظام, اللہ کے نظام کو رائج کریں, اللہ کے نظام کو قائم کریں, وہ نظام چھوڑ دیے. ہم کیا سمجھے, صرف عبادت کرنا اللہ کو راضی کر لینا, اللہ کو خوش کر دینا. اللہ تعالیٰ حجۃ الوداع میں جو حج کرے وہ لوگ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھتے کوئی, مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے. مغرب اور عشاء دونوں ملا کے مزدلفہ میں ادا کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی, سرکار کیوں ادا نہیں کرے نماز؟ کیوں؟ کیونکہ سرکار ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کے طلبدار تھے, اپنی امت کے بخشش کے طلبدار تھے. اللہ تعالیٰ بولا کہ جب آپ اتنی دعا کرے, اللہ تعالیٰ بولا کہ بندے کے اور میرے درمیان جو کچھ ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. بندے کے اور میرے درمیان جو بھی عبادت ہے, جو بھی معاملات ہے, میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بندے کے جو بندے پہ حقوق ہیں اس کو معاف نہیں کر سکتا. بندے کے جو بندے پہ حقوق ہیں, اگر بندہ ادا نہیں کرے گا, جب تک کہ وہ بندہ
معاف نہیں کریں گا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز نہیں پڑھے، نکل گئے اللہ کی یاد میں مزدلفہ، وہاں کے پھر اللہ تعالیٰ سے بے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ پھر معروضہ، اللہ کے سامنے ایک معروضہ رکھے، یا رسول اللہ، یا اللہ تو معاف نہیں کرتا ٹھیک ہے، لیکن جو مظلوم ہے اس کو اپنی جانب سے کچھ ایسی نعمت تو پیش کر کہ وہ اس کو بندے کو معاف کر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، میں معاف تو نہیں کرتا، بندہ معاف کرنا۔ بندہ کیسے معاف کریں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کچھ دیں گا، تو اس کو معاف کر دے، میں تیرے کو یہ دیتا ہوں جنت میں، وہ بندہ معاف کرے گا۔ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ حقوق العباد ہم ترک کرے ہوئے ہیں، آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں ہر چیز۔ حجۃ الوداع آپ کا ہوا، اس کے بعد آپ واپسی کا سفر باندھے، مدینہ طیبہ واپس آئے۔ آنے کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا ایک لشکر کی تیاری کرو، کیونکہ موتا کے مقام پر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید کے والد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ روم کے جو سلطنت ہے، روم کی سلطنت سے اس مقام کا جو تھا گورنر، اسے جنگ کی تیاری کرو، آپ حکم دیے، فوج تیار ہوئی۔ اس کے بعد آپ اپنے دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ اس کے بعد یہ ربیع الاول، یہ ذی الحجہ ختم ہوا، محرم، سفر، ربیع الاول، یعنی 2 مہینے 12 دن کے بعد سرکار صاحب اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور سرکار صاحب کی جو پہلی طبیعت ناساز ہوئی وہ 29 سفر بروز پیر، آپ کو شدید سر کا درد شروع ہوا، آپ سر کے درد میں مبتلا ہوئے اور آپ گھر آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بھی درد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور سخت درد ہے۔ اس کے بعد آپ کو بخار آ گیا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ برابر نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھاتے رہے اور خطبہ دیتے رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو نصیحتیں برابر کرتے رہے، تمام کے تمام کو، کسی کو نصیحت سے چھوڑے رہے۔ ہمیشہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے بولے کہ تمام لوگوں کے حقوق مجھ پہ ادا ہو گئے، لیکن ابو بکر کا جو حق ہے وہ حق ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حیات بھی بالکل 63 برس رکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وصال فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیر کے دن وصال فرمایا، ہے نا؟ آپ کی اتنی محبت سرکار کے ساتھ، اتنا زیادہ آپ سرکار سے محبت کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، افاقہ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ، کنویں کا پانی لا کے آپ کے اوپر آپ کو غسل دیا گیا، تھوڑا سا افاقہ محسوس کرے آپ، پھر باہر نکلے، باہر نکل کے نماز پڑھائے، پھر نماز پڑھائے۔ اس کے بعد جب آپ کے مرض میں اضافہ ہوا، آپ کی غشی جو ہے بڑھتی گئی، عشاء کی نماز کے لیے آپ بولے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا، آپ کی غشی بڑھی، پھر آپ اٹھے غسل کرے، پھر آپ غشی آ گئی آپ کے اوپر، پھر آپ غسل کرے، پھر غشی، یعنی کمزوری کی عادت۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پاس آ کے بولے کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں بالکل رقیق القلب ہے، کمزور قلب کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ آپ کی جگہ پہ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ عمر سے کہیں کہ نماز پڑھا دیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت کبریٰ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام المومنین کو ساتھ لا لیے، لا کے بولے کہ اپن دونوں مل کے بولیں گے۔ تو وہ ام المومنین بھی بولے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، قلب کمزور ہے، نرم دل کے ہیں بہت زیادہ،
وہ جلدی آپ کی جگہ پہ ٹک کے نماز نہیں پڑھا دیتے. سرکار کو جلال لگے، غصے بولے تم عورتیں کیسی بات کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہو، ابو بکر نماز پڑھائیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے اپنی حیات طیبہ میں، کسی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. آپ ہمیشہ امامت کرتے رہے. ایک مرتبہ سفر میں ایک صحابی کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی شاید پیچھے بالکل مختصر ایک رکعت کچھ ادا ہوئی. ہمیشہ آپ امامت کرتے رہے. لیکن ابو بکر صدیق آخری وقت میں جب آپ کچھ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن پھر بھی آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پیروں کو رگڑتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جی حجرے بولتے سوائے ابو بکر صدیق کے تمام حجرے بند کر دیے جائیں، کھڑکیاں بند کر دی جائیں. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کھڑکی کھلی رکھی، دروازہ کھلا رکھا جائے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے تمام کو ایک اشارے دیتے رہے کہ میرے بعد کون ذمہ دار ہوگا، میرے بعد کون ذمہ دار ہوگا. آپ ہر مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہمیت بتاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ اسلام قبول کریں، آپ اسلام قبول کریں اور اپنی جان مال سب کچھ آپ اسلام کے لیے لٹا دیں. اور بلا حجت جیسے ہی سرکار نے کلمہ پیش کیا فوراً قبول کیے. 3 لوگ، حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 حضرات اور آپ کے غلام زید بن حارث اسلام قبول کیا فوراً. کیسا اللہ کیسا ہے، ایک کیسا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. سرکار نے قریب بلایا، قریب بلا کے کان نے آپ سے کچھ کہا تو آپ فوراً رونے لگی. پھر بلا کے پھر کچھ کہا، آپ مسکرانے لگی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کیا فرمایا سرکار نے، کیا پہلے رونے لگی بعد میں ہنسنے لگی؟ لیکن یہ راز ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے جب پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا بات آپ نے فرمائی تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا ہے. میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں. تو میں رونے لگی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام اہل بیت میں تم ہی ہو جو مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملنے والی ہو، تم ہی ہو جو مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی ہو. یعنی سب سے پہلے سرکار کے پاس میں جانے والی. اس کی وہ خوشی ہو گئی، میں مسکرا دی. اس کے بعد آپ افاقہ آپ کا اور شدید آپ مرض میں مبتلا ہوتے گئے. ابو بکر بن صدیق عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، سرکار کے آخری وقت جب تھا آپ کا تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں مسواک تھا. سرکار مسواک کو دیکھتے جا رہے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہیں گے؟ تو سرکار نے اشارہ فرمایا مسواک کرنا چاہوں گا. آپ وہ مسواک لیے، دیکھے تو مسواک سخت تھا. تو آپ کیا کیے، اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیے. نرم کرنے کے بعد وہ مسواک سرکار کو دیے. سرکار وہ مسواک کرتے کرتے اس وجہ سے پردہ فرمایا. لیکن پردہ فرمانے کا کیسا طریقہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کے پاس. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ دین کو چنیں، یا آپ جیسے چاہیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یا آپ جنت کو اور اللہ کو پسند فرماتے ہیں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خود کو چاہتا ہوں، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. کھٹکا ہوا، آواز آئی، کون؟ جبرائیل السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے. آدم اسلام کے دور سے لے کر قیامت تک کسی کے گھر پہ کھٹکا مار کے نہیں گئے، نہ جائیں گے. صرف آپ کے در پہ کھٹکا مار کے آ رہے ہیں، آپ کی اجازت لے کے آ رہے ہیں. یہ کھٹکا صرف آپ کے لیے، آپ کے بعد قیامت تک پھر کسی کے در پہ کھٹکا مار کے نہیں جائیں گے، نہ آپ سے پہلے کسی کے گھر پہ کھٹکا مار کے گئے. اسرائیل علیہ السلام ادب سے آ کے آپ کے سامنے ٹھہر گئے کہ بولے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو نہیں کروں گا. اگر آپ
اجازت دیتے ہیں میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی روح نہیں نکال سکتا آپ کے جسم سے۔ اللہ تعالیٰ کیسا مقام و مرتبہ اپنے حبیب کا رکھا، ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا، ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا، حجۃ الوداع میں نماز چھوڑ دیے سرکار اپنی امت کی خاطر، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ امت کی بخشش کی فکر کرتے رہے، امت کو بخشوانے کی فکر کرتے رہے۔ آج امت سرکار کے لیے کیا کرے؟ آج کچھ نہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے جب سپہ سالار بنایا، آپ کے تحت تمام بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو رکھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو تمام آپ کے تابع کر دیا۔ تو کچھ صحابہ کچھ اعتراض کرے کہ ایک نوجوان 20 سال کے بچے، اب 20 سال کے تھے اس وقت، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ایک 20 سال کے بچے کو آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ فائز کر دیا۔ سرکار کو جیسے معلوم ہوا، سرکار تکلیف سے اٹھے، ممبر میں تشریف لائے، آ کے بڑے جلال میں ارشاد فرمائے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ قبول کرنا۔ تم لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا جب میں نے اس کے والد حارث کو فوج کا جب سپہ سالار بنایا تھا، میں بناتا ہوں اسامہ تمام کے تمام لوگوں پہ یہ سپہ سالار ہے۔ جب آپ نکلنے والے تھے سرکار قسم کے پیر کو آپ کا وصال ہوا، اور وصال ہونے سے پہلے سرکار قسم کی طبیعت ناساز تھی۔ سرکار قسم کا ایک معمول تھا، آپ کی جو امہات المومنین ہیں روزانہ ایک ایک کے پاس آپ اپنا وقت اپنی رات گزارتے تھے۔ اس وقت بھی طبیعت خراب ہونے کے بعد بھی آپ ایسے ہی گزارے تھے، لیکن کیونکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چل کے جانا، جسم میں تھوڑی سی کمزوری نقاہت آ گئی تھی، تمام امہات المومنات کو بلا کے اجازت لیے، اگر تم لوگ بہتر سمجھ اجازت دیجیے تو میں اپنا وقت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزارنا چاہتا، حجرے میں گزارنا چاہتا۔ تمام نے بخوشی اجازت دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی، یعنی میرا لعاب دہن اور سرکار لعاب دہن مل گیا، میں جو مسواک کو چبا کے دی وہ مسواک سرکار مسواک کرے، اس کے بعد سے پردہ تھا۔ یہ سرکار قسم کی حیات طیبہ سیرت مبارکہ ہمارے لیے ایک دین میں کامیابی کا ذریعہ ہے، دین میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہم کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تمام صحابہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار نکال لیے، اگر کوئی بولا سرکار ہم فوت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ تمام لوگ اپنے اپنے اس میں کیفیت کھو دیے، لیکن اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل سے کام لیے، سمجھ گئے۔ وہ آیت پڑھے، کون سی آیت؟ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے رسول قتل ہو جائیں یا دنیا سے پردہ فرما جائے، کیا تم اپنے ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ اگر تم ایڑیوں میں پھر جاؤ گے تو اللہ کا رسول تمہارے لیے مطلب ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں تھوڑی آیت بول رہا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ نکلتا ہے، حالانکہ بہت پہلے آیت نازل ہو گئی، لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی میرے لیے نازل ہوئی۔ عمر فاروق کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ کس کی ہمت تھی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار کا مقابلہ کر سکتے، درے کا مقابلہ کر سکتے، شیطان جس کے راستے سے دور ہٹ کے بھاگ جاتا تھا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت، وہ آیت پڑھے آپ کہ ایک مرتبہ ایک روز ایک وقت آئے گا جب ہمارے سرکار بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خبر کو خود، آپ کی خبر بغلی خبر، آج ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ بغلی خبر تو ہم نہیں پوچھ سکتے، تو ہم ایسے پتھر لگا دیتے ہیں، در حقیقت وہ بغلی خبر یعنی ایسی خبر کے ساتھ ایسا تھوڑا اندر ہٹا ہوا رہتا، خبر ایسی ہو کے تھوڑا نیچے کی طرف، یہ حصے سے ایک حصے سے ایسا اندر کی طرف جاتی ہے، ویسی خبر سرکار کی کھودی گئی۔
اور پھر سرکار نے ارشاد عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرا وقت ہو جائے تو کفنانے کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دینا تاکہ فرشتے نماز جنازہ ادا کریں. تو آپ کو رکھیں. اور انبیاؤں کا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی روح قبض ہوتی ہے وہیں آپ کو دفن کیا جاتا ہے, وہیں آپ کی مزار بنائی جاتی ہے. تو وہیں آپ کو تدفین ہوئی آپ کی, کچھ دیر آپ کو چھوڑ دیا, اس کا تمام لوگ آتے گئے, نماز پڑھتے گئے, آپ کو وہاں پہ آپ پیوند خاک ہو گئے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر میں بھی جس میں اتھر کے ساتھ باحیات ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر اتھر میں بھی تمام امتیوں کے درود و سلام کو لیتے ہیں. اور جو امتی ہر فرشتے پیر کے دن, جمعرات کے دن سرکار کے بعد درود کو پیش کرتے ہیں, یہ امتی فلاں فلاں پیش کرا, فلاں فلاں پیش کرا, فلاں فلاں. لیکن جو امتی استحضار کے ساتھ, احساس کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے, سرکار ہم راست اس کو سنتے ہیں. ایک شعر ہے, ہم سلام میں پڑھتے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور وہ نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان تیری لال سماعت پہ لاکھوں سلام. بھائی جب سرکار سن سکتے ہیں تو فرشتوں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم درود شریف تو پڑھ دیتے, لیکن وہ استحضار سے, وہ کیفیت سے نہیں پڑھتے. وہ کیفیت سے خلط سے بھی پڑھے تو قلبی کیفیت بھی سرکار کے سامنے وارد ہو جاتی, سرکار کے سامنے وہ کیفیت وارد ہو جاتی. سرکار وہ کیفیت پہ سن لیتے, یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو کے پڑھ رہا. لیکن ہم متوجہ نہیں ہوئے بھی تو پڑھنا چھوڑنا نہیں, درود شریف ہم چھوڑنا نہیں, درود شریف ہمیشہ پڑھتے رہنا. ہمارے سلسلے میں کیا نظام ہے کہ 500 مرتبہ درود شریف روز پڑھنا, چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے. سہولت ایسا نہیں کہ جانماز لے کے تسبیح لے کے کاؤنٹنگ سے بیٹھنا بولتے, اپنی سہولت سے, اپنی سہولت سے, جیسے ہم کو سہولت ہے ہم درود شریف سرکار پہ درود بھیجنا. کیونکہ درود شریف نہیں قبول ہونے کی بات ہی نہیں ہے, نہیں قبول ہونے کی بات ہی نہیں ہے, کہ درود شریف ہمیشہ قبول ہونے والا ہے. استغفار کرنا 250 مرتبہ, یہ ہمارا معمول ہونا. 250 مرتبہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, کچھ بھی پڑھ لیجیے بھائی, لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے, آپ ربنا ظلمنا پڑھ لیجیے, کچھ بھی نہیں ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھ لیجیے. استغفر اللہ ذنبی من کل ذنب مقدس واتوب الیہ, کیفیت سے پڑھنا, استحضار سے پڑھنا. تو یہ سرکار صاحب کی حیات مبارکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری اپنی بساط نے سرکار کی حیات کو بیان کر سکیں, لیکن مختصراً جو ہو سکتا تھا, جو باتیں ہو سکتی تھی وہ ہم رکھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, حیات دے, انشاءاللہ اپنی بات کو جاری رکھیں گے. لیکن سرکار صاحب کی حیات مبارکہ سے ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنا, اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ الا اللہ, جو کچھ بھی کہا گیا ہے, جو کچھ بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.